محترم جناب عدنان قادری صاحب کراچی، السلام علیکم. یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول، جواب حاضر. آپ نے پوچھا عرس کا شرعی جواز کیا؟ دیکھیے عرس میں کیا ہوتا، ظاہر ہے کہ جن بزرگ کا عرس ہو ان کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے اور لنگر کھلایا جاتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان بزرگ کی سیرت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. عموماً اس کا نام عرس ہے. اب رہا یہ کہ ڈھول تاشے قوالی وغیرہ چرز بھنگ منگ یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی بغیر عرس کے بھی ناجائز ہیں، عرس میں بھی ناجائز. لفظ عرس جو ہے اصل میں یہ مشکاۃ شریف میں یہ ایک باب ہے جس باب کا نام ہے باب اس بات عذاب قبر. یہ اس میں بھی حدیث موجود ہے، بخاری اور صحیح ستہ سب میں یہ موجود. اس میں یوں ہے کہ ہر میت جب قبر میں رکھی جاتی اس سے قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مشکات میں من ربوں کا تیرا رب کون، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور پھر کہا جائے گا ماں کن کا تقول فی حق حاضر رجل، تو وہ جواب کیا دے گا ماں دینوں کا، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، دین الاسلام. پھر پوچھا جائے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا میرا ربی اللہ، میرا رب اللہ. آخری سوال ہوگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں جلوہ ہوں گے، انہیں دکھا کر سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک روایت میں فرشتے کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا. فرمایا جائے گا اس کے لیے جنت سے بچھونا لاؤ اور بچھاؤ اور گویا جنت کی کھڑکی کھول دو، اور یہ تا قیامت اس کھڑکی سے جنت کی ہوا جو ہے اس سے متمتع ہوتا رہے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو سامنے جلوہ گر ہیں شخصیت یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو فرشتہ کہے گا نم کنومت العروس، قبر والے تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تاکہ قیامت میں سوائے تیرے محبوب کے تجھے کوئی نہیں جگہ ہے. تو حدیث کے الفاظ نم کنومت العروس، اس لیے بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس کہا جاتا ہے. محترم